ورلڈ بینک کے سروے کے مطابق پاکستان کی کل آبادی کا 10% حصہ وہ افراد ہیں جو کسی نہ کسی معذوری کا سامنا کرتے ہیں، جبکہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں معذور افراد کی تعداد آبادی کا 2.49% ہے۔ آبادی کے تعین میں اس فرق کی وجہ معذوری کی اصطلاح کے ساتھ ساتھ معذوری سے متعلقہ کم آگاہی اور رسم و رواج بھی ہیں۔ لاتعداد سرکاری و غیر سرکاری ادارے معذور افراد کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود آبادی کا وہ بیشتر حصہ جو دیہی علاقوں میں رہائش پذیر ہے، زندگی کی بنیادی سہولیات کی کمی ہونے کی وجہ سے پسماندہ زندگی گزار رہا ہے۔ اور ایجوکیشن پہ کام کرنے والے اداروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان میں گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن بھی شامل ہیں اور NGOs بھی، لیکن اس کے باوجود، ان تمام سہولیات کے باوجود ڈسیبل پرسنز اپنے گھروں میں قید تھے اور ان سہولیات کی انفارمیشن ان تک نہیں پہنچ رہی تھی، یا اگر انفارمیشن مل بھی جاتی تو ایسے تمام بیریئرز ان کا راستہ روک لیتے تھے کہ وہ سہولیات تک پہنچ نہیں پاتے تھے۔ ملک میں موجود اقدامات اور سہولیات کو ان معذور افراد تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اسی سوچ کے تحت 1997 میں چند معذور افراد اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے۔ ہم لوگ اپنی کوالیفیکیشنز کو کمپلیٹ کر کے ہم لوگوں نے سوچا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جو کہ معذور افراد کے لیے کام کر سکے، ان کی پرابلمز کو سن سکے، وہ لوگ جو کہ گھروں کے اندر قید ہیں ان کو گھر سے باہر نکال سکے۔ تو یہ ساری کی ساری وجوہات جو ہیں وہ ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم بنانے پر مجبور کر گئیں جس کا نام اسٹیپ ہے۔ ابتدا میں اسٹیپ کی اس ٹیم نے ان معذور افراد سے رابطہ کیا جو حکومت کے خصوصی تعلیمی اداروں سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد معاشرے کے منفی رویوں، ماحول کی رکاوٹوں اور رسائی کی جنگ جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے ان معذور افراد کے گھر والوں اور والدین کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ معذور افراد کو اس جدوجہد میں شامل ہونے دیں۔ تاہم ہر چیز شروع میں مشکل ہوتی ہے۔ والدین اپنے معذور بچوں کو گھر سے باہر بھیجنے پر رضامند نہیں تھے۔ کے بانی معذور افراد میں شامل محمد عاطف شیخ نے 2002 میں جاپان سے جائکا کے تحت ہونے والی لیڈرشپ ٹریننگ حاصل کی اور اسی سال ڈسیبلڈ پیپلز انٹرنیشنل DPI کی ورلڈ اسمبلی میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ اس کے نتیجے میں بین الاقوامی اداروں کے ساتھ رابطے مضبوط ہوئے اور آنے والے سالوں میں APCD نے پاکستان کا دورہ کیا۔ بعد ازاں اسٹیپ سے 10 معذور افراد نے جاپان اور تھائی لینڈ سے ایشیا پیسیفک ڈیولپمنٹ سینٹر APCD اور انڈیپینڈنٹ لیونگ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کی۔ معذور افراد کو خود مختار بنانے اور زیادہ سے زیادہ معذور افراد کو اس تحریک میں شامل کرنے کے لیے معذور خواتین لیڈرز کو بھی ان ٹریننگز میں شامل کیا گیا۔ اسٹیپ جانے سے پہلے میں ہر وقت گھر میں رہتی تھی اور زیادہ لوگوں سے ملنا جتنا پسند نہیں کرتی تھی اور ویل چیئر بالکل یوز نہیں کرتی تھی۔ اسٹیپ جانے کے بعد پورا جو کانسیپٹ ہے لائف کا وہ میرے لیے چینج ہو گیا تھا۔ میں نے اسکل ڈیولپمنٹ پہ ٹریننگ لی تھی، اس کے بعد میں نے ہینڈی کرافٹ بنائے، ان سے ایگزیبیشن بنائی اور مجھے پتا چلا کیسے میں اپنی ارننگ کر سکتی ہوں۔ 2004 میں ہم نے ایک نیشنل سیمینار کنڈکٹ کروایا تھا جس میں APCD ایشیا پیسیفک ڈیولپمنٹ سینٹر کے ساتھ ہماری کولیبوریشن ہوئی تھی اور اس سے ہمیں احساس ہوا تھا کہ ہم اس موومنٹ میں اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ، اور انٹرنیشنل لیول پر ڈسیبلٹی موومنٹ میں جو ایک موومنٹ چل رہی تھی اس کا ہم لوگ ایک حصہ بن چکے ہیں۔ معلومات کی معذور افراد تک رسائی کے لیے اسٹیپ نے پاکستان میں ویب ایکسیسیبلٹی کا تصور روشناس کروایا، جب اسٹیپ سے ایک جزوی نابینا ممبر ذیشان خان نے APCD سے ویب ایکسیسیبلٹی کی تربیت حاصل کی اور پاکستان کی پہلی ایسی ویب سائٹ بنائی جو نابینا افراد مکمل طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ 2004 میں اسٹیپ نے ہی سب سے پہلی پاکستان کی ایکسیسیبل ویب سائٹ بنائی تھی جو بلائنڈ لوگوں کے لیے فلی ایکسیسیبل تھی،
جس میں APCD میں انہوں نے اپنے جس پرسن کو بھیجا تھا ٹریننگ کے لیے، انہوں نے آ کر اس ویب سائٹ پہ کام کیا تھا، اور یہ پہلی ویب سائٹ تھی جو اسٹیپ کی طرف سے مکمل ہوئی تھی، جو فلی ایکسیسیبل تھی JAWS کے ساتھ. اس طرح آپ کہہ لیں کہ اب آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ جو کہ اسٹیپ نے ایک پہلا اسٹیپ لیا تھا، اب اسی کو فالو کرتے کرتے کافی لوگ آگے جو ہے وہ ایون دو بلائنڈ لوگ اپنے گھر سے بیٹھ کر بھی کافی ساری ویب سائٹس پہ کام کر رہے ہیں. معذور افراد کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے بر وقت معلومات اور معاشرے میں آگاہی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے اسٹیپ نے میڈیا سینسٹائزیشن ورکشاپس اور ٹیلنٹ ایگزیبیشنز کا انعقاد کیا. ٹی وی چینل سما کی شراکت سے ان کوششوں میں تیزی دیکھنے میں آئی. ڈسیبلٹی ایشو پہ اویئرنیس کی ہمیشہ سے کمی رہی ہے. اسٹیپ نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت سے پروگرام مرتب کیے ہیں. ان میں سے ایک پروگرام نیشنل ٹیلنٹ ایگزیبیشن جو کہ جناح اسٹیڈیم میں منعقد کیا گیا، جس میں پورے پاکستان میں سے 3000 کے قریب ڈسیبل پرسن نے شرکت کی. ان تمام کاوشوں کے نتیجے میں انفارمیشن ریسورس سینٹر آن ڈسیبلٹی کے خیال نے ورلڈ بینک کے تحت ہونے والے مقابلے پاکستان ترقی بازار میں کامیابی حاصل کی، اور اس طرح ملک بھر میں معذور افراد کو معلومات پہنچانے کے لیے IRCT کا قیام عمل میں آیا. نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں معذور افراد اور ان کی تنظیموں کو صرف امداد لینے کا مستحق سمجھا جاتا ہے. اگر معذور افراد کو حکومتی قانون سازی میں مشاورتی حیثیت دی جائے تو نہ صرف معاشرے کا حصہ بن سکتے ہیں بلکہ معاشرتی ترقی میں اپنا کردار اچھی طرح ادا کر سکتے ہیں. In 2004, when CB Shot in Hanoi, Vietnam was organized, the government, our ministry, had contact with some of the leading NGOs working in many parts of the world, and particularly from Pakistan. STEP, which is one of the very young organization and a group of young people headed by Mr. Atif Sheikh, we had very good liaison with this NGO in Hanoi. Their performance, their participation, their way of working was really appreciating, and it was recognized by the organizers from APCD and from JICA and by the Vietnam government as well. ڈسیبل پرسنس کی اپنی آرگنائزیشن کی ٹریجڈی یہ ہے کہ انہیں کبھی بھی ایکول لیول پہ نہیں سمجھا جاتا، یا انہیں ایکول اسٹیک ہولڈرز کے طور پہ کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. وہ ہمیشہ پیسے بینیفیشریز کے طور پہ جانے جاتے ہیں یا پھر ڈیمانڈنگ سچویشن میں نظر آتے ہیں. اسٹیپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ جب 2005 میں اسٹیپ نے منسٹری آف سوشل ویلفیئر اینڈ اسپیشل ایجوکیشن، APCD تھائی لینڈ، جائکا، ورلڈ بینک، ان سب کے ساتھ مل کر ایک ریجنل ٹریننگ سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں 35 سے زائد ملکوں نے شرکت کی. ان 35 ملکوں کے ڈسیبل پرسنس کا پاکستان میں ٹریول کر کے آنا ایک ڈسیبلٹی اویئرنیس اور کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بہت بڑا ایشو بنا. اس کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے انوگریٹ کیا، اور اسپیکر آف نیشنل اسمبلی اور بہت سارے وزراء نے اس کے مختلف سیگمنٹ میں پارٹیسپیٹ کیا. یہ پہلا موقع تھا جب ڈسیبلٹی کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی اور ڈسیبلٹی ایشو ایک قومی معاملہ بن گیا. CB شاٹ کے قریباً 2 ماہ بعد 2005 میں آنے والے زلزلے میں ملک بھر کو ایک ایسے امتحان کا سامنا کرنا پڑا جس سے سرخرو ہونے کے لیے ہر شہری نے اپنا کردار ادا کیا. کسی بھی سانحے میں معذور افراد سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. یہ موقع تھا جب APCD سے تربیت حاصل کرنے والے اسٹیپ ممبران نے امدادی کارروائیوں میں بھرپور حصہ لیا. اس سلسلے میں APCD کے ماہر کی حیثیت سے تھائی لینڈ کے معذور افراد کی ایک لیڈر نے سونامی سے حاصل ہونے والے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے زلزلے کے بعد متاثرہ عمارتوں کی دوبارہ تعمیر معذور افراد کی ضروریات کے مطابق کرنے پر زور دیا. 2005 میں آنے والے زلزلے سے ڈسیبل پرسنس کی تعداد میں اضافہ تو ہوا، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے مسائل جو پہلے سے ڈسیبل پرسن فیس کر رہے تھے ان کی طرف توجہ کم ہو گئی. اس موقع پہ جو سب سے اہم ضرورت تھی وہ ان ڈسیبل پرسنس کو امداد پہنچانا تھا جو گھروں میں بند رہ گئے تھے، جن کو ناکارہ اشیاء سمجھ کے وہاں چھوڑ دیا گیا تھا. اس اسنا میں اسٹیپ نے اب دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے امدادی کاموں میں بھرپور حصہ لیا. اس کے بعد حکومت پاکستان
سائٹ سیورز انٹرنیشنل، ہینڈی کیپ انٹرنیشنل اور APCD کے اشتراک سے اسٹیپ نے نیشنل کنسلٹیشن آن ایکسیسیبلٹی کا ایک اعلامیہ جاری کیا، جس میں معاشرے تک رسائی کو معاشرتی ترقی کا ایک اہم جزو قرار دیا گیا۔ پہلے یہاں پہ آپ کو کہیں بھی ایکسیسیبلٹی نظر نہیں آتی تھی، ویل چیئر یوزر جو کہ صرف اپنے گھروں تک محدود تھے۔ اب پچھلے چند سالوں میں جو ایفرٹس ہوئی ہمارے اسٹیپ کی وجہ سے، اسٹیپ آرگنائزیشن نے اپنی مختلف ایکسیسیبلٹی آڈٹ کے تحت اور اس کی اویئرنیس کمپین چلا کے ایکسیسیبلٹی ایشوز کو اتنا ہائی لائٹ کیا کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد آپ کو ویل چیئر یوزر جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکلتے اور آپ کو ان پارکوں میں گھومتے نظر آئیں گے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دہائی میں اسٹیپ کی اس رسائی کی مہم نے انکلوسو ڈیولپمنٹ کے تصور کو پاکستان میں اجاگر کرنے میں بہت مدد دی، یعنی معاشرتی ترقی جس میں سب شامل ہوں۔ عام طور سے ہمارے ملک میں جب ڈسیبلٹی پہ کام کیا جاتا ہے اور جو مین اسٹریم ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز ڈسیبلٹی پہ کام کر رہے ہیں، وہ جو ایک اہم ایلیمنٹ بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈسیبل افراد کو اس تمام پروسیس میں شامل رکھا جائے۔ اس پروجیکٹ کے حوالے سے جس وقت یہ پلاننگ سٹیج پر تھا تو ہم نے اس وقت یہ ریئلائز کیا کہ اگر ہم واقعی میں سوشل انکلوژن کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ تبھی ممکن ہے کہ ہم ایک ڈسیبل پرسن آرگنائزیشن کو اپنے ساتھ لے کر چلیں جو زیادہ اویئر ہوگی ان ایشوز کے بارے میں جو ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، ڈسیبل پرسنز کی انڈیپینڈنس کے حوالے سے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے، ان کی سوشل انکلوژن کے اسپیکٹس کے حوالے سے۔ تو اسٹیپ کی انوالومنٹ جو ہے وہ اس پروجیکٹ میں کافی اسٹریٹجک اور امپورٹنٹ ہے۔ Whenever policies pertaining to people with disabilities are formulated, then it is obvious that the government goes into consultation. And it goes into consultation with the NGOs who deal with PWDs, and then eventually we formulate a policy. Obviously, these NGOs and these associations are in a way more knowledgeable than the government ministries because they deal with those people. So the input from them is valuable, and on the basis of that input, we formulate policies. 1997 سے کی جانے والی اسٹیپ کی ٹیم کی انتھک کوششیں اور جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بھر کے معذور افراد کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی دیکھنے میں آئی، اور پاکستان ان ملکوں میں شامل ہو گیا ہے جہاں معذور افراد کی تنظیموں کو ترقیاتی کاموں میں شامل کرنے کی ضرورت کو محسوس کر لیا گیا ہے۔ آج 2000 سے زائد معذور افراد اور ان کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا ایک نیٹ ورک اسٹیپ کے ساتھ وابستہ ہے، اور اسٹیپ سے تربیت حاصل کرنے والے معذور افراد کی ایک بڑی تعداد خوددار زندگی گزار رہی ہے۔ معاشرے میں ہونے والی ہر تبدیلی کی بنیاد ایک خواب ہوتا ہے، یا وہ مسائل یا ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں جو اپرچونٹیز کو کریٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ میں خود ایک ڈسیبل پرسن تھا، میرے کولیگز خود ڈسیبلٹی میں تھے، تو ہم نے اپنے ان مسائل کو بہتر سمجھا، ان چیزوں کو سمجھا جو پاکستان کے تمام ڈسیبل پرسن فیس کرتے ہوں گے، اور اسی سوچ کے پیش نظر ہم نے ڈسیبل پرسن کا ایک گروپ بنایا جو گروپ اسپیشل ٹیلنٹ ایکسچینج پروگرام بنا۔ اسٹیپ کی تمام سرگرمیوں کی بنیاد ایک ایسا معاشرہ ہے جو سب کے لیے ہو، اور اسی ایک تصور کے ساتھ آج ہزاروں لوگ اسٹیپ کی اس جدوجہد میں شامل ہیں۔